امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، گزلی باہجے۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکچینار کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نازلی کے پیشے کو دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعہ پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی جو خود کو اس جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے، وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں، اکچینار خاندان کی سکیمیں، طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ نمبر 8، ایازن سونو گنیش۔ گنیش ایک نوجوان خاتون ہے جس نے ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے اور اپنے آئیڈیلز کو آگے بڑھانے کے لیے لندن جانے والی ہے۔ جب اس کا بھائی ایک بہتان کے نتیجے میں قید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام خواب ترک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی کو اس جہنم سے بچانے کی قسم کھا کر جس میں وہ گر گیا ہے، گنیش ایاز کی زندگی میں گھس جاتی ہے، جسے وہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال کا سبب ہے۔ ایاز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت میں ملنے والی جماعت اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کی قیمت وہ محبت سے ادا کرے گا۔ نمبر 7، یالان۔ میلیکے جو بے قصور ہے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلیکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میلیکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جسے وہ برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا، سب سے زیادہ بے رحم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 6، کارا آج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیے کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی اہلیہ آسیے کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو سب کا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے، جو اس کے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ نمبر 5، گیلن۔ اپنے والدین کو جانے بغیر پرورش پانے والی یتیم ہانجر نے کم عمری میں ہی زندگی کے چیلنجز سے لڑنا سیکھ لیا۔ چونکہ اس کا اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جنگجو جوان عورت بن گئی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ ہانجر اپنے بیمار بھائی کو اس مشکل زندگی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک امیر خاندان کے واحد وارث جیہان نے اپنی والدہ مقدر کی طرف سے طے شدہ شادی کا خیال قبول کیا، جس نے اسے بتایا کہ ان کے نیک خون کو جاری رکھنے کے لیے اسے ایک بیٹا ہونا چاہیے۔
مقدر ہانجر کی خوبصورتی سے متوجہ ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لیے موزوں پایا۔ نمبر 4، بیر سیوداتر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشیل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایرسن، جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشیل نے دلہے کو گولی مار دی۔ یشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا۔ یشیل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 3، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈرورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، کیزل گونجالار۔ کیزل گونجالار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے 2 چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔